السلام علیکم۔ جماعت تیسری جماعت کے لیے اسلامیات کی جو کتاب ہے اس میں جو آپ کا پہلا سبق تھا القرآن الکریم عربی حروف و حرکات کی پہچان، ہم نے حروف اور حرکات کی پہچان کو زبر زیر پیش کو پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے سکون یا جزم۔ سکون یا جزم، آپ دیکھیے یہ جزم جو حرف کے اوپر ایسے ہوتی ہے، یہ جس حرف پر ہوتی ہے اس حرف کو ساکن کر دیتی ہے۔ یہ دال کی طرح کا نشان سکون یا جزم کا ہے۔ اس نشان والے حرف ساکن کہلایا جاتا ہے۔ یہ ساکن حرف حرکت والے حرف سے مل کر آواز دیتا ہے، مثلا تا زبر با ساکن تب، با کے اوپر دیکھیے ساکن ہے، پیچھے والے حرف کے ساتھ اس حرف کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، تا زبر با ساکن تب، ہا زبر جیم ساکن حج۔ اور یہاں پر جہاں پر یہ جزم آ جاتی ہے اور با آ جائے، جیم آ جائے، تو وہاں پر قلقلہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے قاف پیش نون ساکن کن، تو یہاں پہ اخفا اور غنہ پیدا ہو رہا ہے۔ اچھا آگے دیکھیے ہم تنوین کو پڑھ لیتے ہیں۔ تنوین کو بھی تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو۔ کسی حرف پر دو زبر، دو زیر یا دو پیش ہوں تو ان کو تنوین کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم قاعدے میں بھی پڑھتے ہیں، حمزہ زبر آ، با زبر با، دال دو زبر دن، ابدن، کاف زبر کا، روز یا سکن ری کری، میم دو زبر من کریمن، با زبر عین سکن با، زواد دو زبر زون باعزون، شین زبر الف شا، نون دو زیر نین شانن۔ اچھا یہاں پہ جزم نہیں ہے، سوری، شین زبر الف شا نون دو زیر نین شانن، فا زبر الف فا نون دو زیر نین فانن، ہا زبر میم سکن ہم، دال دو زیر دن حمدن، عین زبر الف عا میم زیر می عامی، لام دو پیش لن عاملن، جیم زبر الف جا عین زیر عی، لام دو پیش لن جاعلن، شین زبر میم سکن شم، سین دو پیش سن شمسن۔ ہمارا پیش نمبر آج 6 مکمل ہوا۔ ہم نے پیش کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم نے سکون، جزم اور تنوین کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب بچوں نے یہ سارا یاد کرنا ہے۔ یاد کرنے کے بعد اس کی مشق کرنی ہے، جیسے آپ کو میں نے پڑھ کے بتایا ہے۔ آپ نے بار بار اس کو سننا ہے اور ویسے ہی اس کو یاد کرنا ہے اور پھر مجھے سنائیے گا۔ تھینک یو فار جوائننگ۔